بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچرز فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ کلاس 10 لیکچر نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گفتگو ہماری نگاہ ڈالنے کے احکام میں سب سے پہلے مسئلے کی طرف ہوئی تھی اور اس کے اندر چند صورتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں۔ مرد کے لیے نامحرم عورت کا جسم دیکھنا، اسی طرح سے بال کو دیکھنا، خواہ لذت کا ارادہ ہو یا نہ ہو، چاہے حرام مبتلا ہونے کا خوف ہو یا نہ ہو، مرد کے لیے نامحرم عورت کی طرف دیکھنا حرام تھا۔ لیکن پھر خاص طور پہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر وہ حصے کے جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، خاص طور پر، بلکہ وضو کا کرائٹیریا آپ چھوڑ دیجئے، وہ حصے کی جن کو کھلا رکھنے کی شریعت نے عورت کو اجازت دی ہے، چونکہ بیان ہو چکا ہے اس لیے میں اس پہلے والی بات کو صحیح طور پہ اس مثال کو رہنے دیجئے۔ ابھی اسی طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں کہ جن کی شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، مثلا چہرہ اور کلائیوں تک ہاتھ، تو ان کے بارے میں شریعت نے فرمایا تھا کہ اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو حرام ہے، لذت کا ارادہ ہو تب حرام ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو، دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، تب بھی احتیاط مستحب ہے کہ نہ دیکھیں۔ اسی طرح سے عورت کے لیے تھا کہ نامحرم مرد کے جسم پر نگاہ ڈالنا، اگر یہ دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی ہو تو حرام ہے، بلکہ اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوں تب بھی احتیاط واجب کے بنا پر صحیح نہیں ہے۔ جبکہ ایک اور چیز فرمائی گئی تھی کہ اگر عورت مرد کے جسم کے ان حصوں کو جو عام طور پہ کھلا رکھتے ہیں ان کو اگر دیکھے تو اگر لذت کا ارادہ یا حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تب فرمایا گیا تھا کہ یہ چیزیں جائز ہیں۔ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی۔ اب اگلا مسئلہ 2398، اس میں فرماتے ہیں کہ وہ بے پردہ عورتیں جنہیں اگر کوئی پردہ کرنے کے لیے کہے تو اس کو اہمیت نہ دیتی ہوں اور ان کے بدن کی طرف دیکھنے میں اگر لذت کا قصد اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس حکم میں کافر اور غیر کافر عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے ہاتھ، چہرے اور جسم کے دیگر حصے جنہیں چھپانے کی وہ عادی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ پریکٹیکلی پیش آنے والا یہ مسئلہ ہے کہ جس میں ان عورتوں کا مسئلہ آتا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر جب جاتے ہیں تو معاشرے میں مثال کے طور پر پڑھانے والی ٹیچرز، بہت کم ایسے اسکول ہوں گے کہ جہاں پر خواتین جو پڑھاتی ہیں وہ پردہ کرتی ہوں، جو پردہ نہیں کرتی ان کا مسئلہ آئے گا۔ اسی طریقے سے معاشرے میں کام کرنے والی جتنی بھی خواتین ہیں وہ یا کام نہ بھی کرنے والی ہوں، تو انسان جب بازار میں یا کسی جگہ، کسی علاقے میں بھی، کسی محفل میں بھی جاتا ہے تو اب تو اتنا زیادہ بے پردگی ہے کہ جس کے بعد ہم اس کو کہاں تک روک سکتے ہیں اور کہاں تک اس کو فیس کرتے ہیں کہ اگر وہ جو بے پردہ عورتیں ہیں کہ جن کو پردہ کرنے کے لیے کہیں بھی تو اہمیت نہ دیتی ہوں، جس میں پریکٹیکلی یعنی یہ جملہ کہا گیا ہے اس میں پریکٹیکلی یہی ہوگا کہ وہ بے پردہ عورتیں کہ جن کو پردے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، پردے کو اہمیت نہیں دیتی ہیں، یعنی اس کے اندر وہ تمام خواتین داخل ہو جائیں گی کہ جو جانتی ہیں کہ پردہ کرنا کیا اعتبار اور حکم رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی جانتے بوجھتے پردہ کو اہمیت نہیں دیتی اور پردہ نہیں کرتی۔ ہاں، اس کے اندر وہ خواتین کہ جو پردہ کرتی ہیں، پردہ کرنے کو اہمیت دیتی ہیں، اگر ان کے سر سے چادر سے رکھ جائے یا ان کے مثال کے طور پہ چہرے کی طرف دیکھنے کی بات ہو یا ان کے مثال کے طور پہ ایک بال نظر آ جاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس میں سے ایک چیز کا حکم بیان کر دیا گیا اوپر کہ جو نارمل خواتین کا حکم تھا وہ اس عورت کا بھی حکم ہوگا کہ جو پردہ کرتی ہے، اور جس کے چہرے کی طرف دیکھنے کا حکم پہلے بیان کر دیا، جس کا اگر بال نظر آ رہا ہے تو اس کا حکم پہلے بیان کر دیا، وہ بھی غلطی سے بغیر دوپٹے کے کہیں آ گئی ہے، دوپٹہ پہن کے کہیں آ گئی جس کی وجہ سے اس کا مثال کے طور پہ ہاتھ دکھ رہا ہے تو اس کا حکم بیان کر دیا۔ یہ سارا نارمل جتنے بھی افراد ہوں گے کہ جو پردے کو اہمیت دینے والی خواتین ہوں
ان کا حکم الگ ہے جو پہلے مسئلے میں بیان کیا جا چکا کہ مرد کے لیے عام حالات میں ان کی طرف نگاہ ڈالنا جائز نہیں تھا اکثر صورتوں میں. لیکن ابھی جو بیان کر رہے ہیں کہ وہ بے پردہ عورتیں جن کو پردہ کرنے کے لیے کہیں بھی تو اہمیت نہ دیتی ہوں، ان سے مراد وہ ہیں کہ جو بے پردگی اپنی چوائس سے کرتی ہیں، اور اگر ان کو کہا بھی جائے کہ بی بی پردہ کیجئے تو وہ اس کو اہمیت نہیں دیتی اور اس پردہ کرنے کو کوئی ریسپیکٹ نہیں کرتی. تو ایسے افراد، ایسے خواتین کے جسم کی طرف یا ایسے خواتین کے بالوں کی طرف یا ایسی خواتین کے ہاتھوں کی طرف ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں پھر ان کا حکم وہ والا رہے گا کہ ان چیز تمام، یعنی چاہے ان کا ہاتھ ہو، چاہے ان کا چہرہ ہو، چاہے ان کا جسم ہو، کسی بھی طرح سے کوئی بھی حصہ ہو، ہر ایک کا حکم یہ ہوگا کہ وہ اگر لذت کا قصد ہے یا حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، ان دونوں میں سے اگر کچھ بھی ہے تو جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر مثال کے طور پر لذت کا ارادہ بھی نہیں ہے، حرام میں مبتلا ہونے کا خوف بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کی طرف دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ وہ عام عورت کے بھی مسئلہ نہیں ہے. چہرے، اس کا بھی مسئلہ پہلا بیان ہوا تھا. لیکن اگر جسم کا وہ حصہ کہ جن کی وہ چھپانے کی عادی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ایک پریکٹیکل فرق پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے جو پردہ نہیں کرتی، پردہ نہ کرنے کا، اس کے پردہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پر سلیوز جو ہیں وہ ہاف پہنتی ہے یا سلیوز کو وہ 3/4 پہنتی ہے، تو وہ نارمل اگر اس کا پردہ یہ ہے یا اس کا جس لباس یہ ہے تو پھر اس کو ہاف سلیوز نہیں دیکھا جا سکتا اگر 3/4 پردہ کرنے کی عادی ہے. یا مثال کے طور پہ وہ سر پر دوپٹہ اوڑھنے کی عادی ہے تو پھر اس کے سر کو نہیں دیکھا جا سکتا. یا اپنا گلا چھپانے کی عادی ہے تو اس کے گلے کو نہیں دیکھا جا سکتا. یا اپنے پیر میں موزے پہننے کی عادی ہے تو اس کے پیر کو نہیں دیکھا جا سکتا. بس وہ حصے جس کی وہ چھپانے کی عادی نہیں ہے وہ حصے اور ہاتھ، چہرہ جو کھلے رکھے جاتے ہیں وہ حصے، یہ تمام حصوں کے بارے میں حکم بیان کیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر جہاں پر نامحرم کی طرف نگاہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو نامحرم کی طرف نگاہ کرنے کا مطلب یہ دو چیزیں بھی نہ ہوں کہ لذت کا ارادہ اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف بھی، یہ دونوں چیزیں بھی نہ ہوں، اور ساتھ میں وہ حصے یا جسم کے وہ اعضاء کی بات کی جا رہی ہے کہ جن اعضاء کو وہ عام طور پر کھلا رکھتی ہے، جن کا پردہ نہیں کرتی. اور یہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا. مثال کے طور پر معاشرے کی بعض خواتین ہیں کہ جو سب پردہ کرتی ہیں لیکن ان کے پردے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف چہرے کے اوپر کے جو چند بال ہیں فرنٹ سائڈ کے وہ کھلے رکھتی ہیں، باقی سب پردہ کرتی ہیں. تو صرف وہ بال کا ہی حکم الگ ہوگا، باقی پردے کا حکم الگ ہوگا. کیونکہ باقی پردہ کرتی ہیں تو باقی جسم کا حکم وہ نہیں. مثال کے طور پر یا کوئی اور ایسی مثال بنائی جا سکتی ہے کہ جس کے اندر پریکٹیکل سچویشن کو فرض کیا جائے تو جن حصوں کو چھپانے کی عادی نہیں ہے صرف انہی کی بات کی جائے گی. بقیہ حصوں کا مسئلہ وہی رہے گا جو اس سے پہلے 2397 کے اندر بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک بات ہو گئی. درمیان میں ایک اور جملہ آیا تھا کہ اس حکم میں کافر اور غیر کافر عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کافر اور غیر کافر عورتوں کا مطلب یعنی اس کے اندر اگر آپ کو یہ کہے کہ بھائی وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ پردہ بھی نہیں کرتی، یا وہ اپنا جسم کھلا رکھتی ہیں، یا وہ اسکرٹ پہنتی ہیں، یا فلاں مثال کے طور پہ وہ ٹی شرٹ پہنتی ہے، تو جو بھی ہو اتنا طے ہے کہ جو خاتون پردہ نہیں کرتی، اب چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، یعنی مسلمان ہو یا کافر ہو، حکم سب کا یہی رہے گا کہ جتنا حصہ جسم کا وہ چھپانے کی عادی ہے اس کا حکم پہلے والے مسئلے میں آئے گا، جتنے حصے کو چھپانے کی عادی نہیں ہے اس کا حکم اس مسئلے کے اندر آئے گا کہ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو مرد کی نگاہ اس پر پڑ سکتی ہے، وہ جائز ہوگی، اور اگر یہ دو چیزوں میں سے کچھ بھی ہوگا تو پھر اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارا یہ والا مسئلہ 2398 مکمل ہوتا ہے. اب اس کے بعد مسئلہ ہے 2399. طویل مسئلہ ہے لیکن یہ مسئلہ وہ ہے کہ جس کے اندر عورتوں کے لیے حکم بیان کیا گیا ہے. پہلا پوائنٹ فرماتے ہیں 2399 میں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ علاوہ چہرے اور ہاتھوں کے، یعنی عورت کو کتنا پردہ کرنا ہے اس کی حدود بیان کی جا رہی ہیں. چہرہ اور ہاتھ ان دونوں کے علاوہ سر کے بال اور اپنا بدن نامحرم مرد سے چھپائے.
پورا جسم ان دو چیزوں کے علاوہ نامحرم سے چھپانا واجب ہے. اور احتیاط لازم یہ ہے کہ اپنا بدن اور سر کے بال اس لڑکے سے بھی چھپائے جو ابھی بالغ تو نہ ہوا ہو لیکن اتنا سمجھدار ہو کہ اچھے اور برے کو سمجھتا ہو، اور احتمال ہو کہ عورت کے بدن کی طرف بدن پر اس کی نظر پڑنے سے اس کی جنسی خواہش بیدار ہو جائے گی. یعنی جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں ممیز، یہ اس کی ڈیفینیشن بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک لفظ لکھا ہوتا ممیز تو آپ کو سمجھ میں نہ آتا. یہاں پہ تفصیل بیان کر دی گئی، جو بالغ نہیں ہوا، شریعت کے اس کرائٹیریا کے مطابق بالغ نہیں ہے لیکن سمجھدار ہو چکا ہے. کتنا سمجھدار ہو چکا ہے کہ اپنے اچھے برے کو سمجھتا ہے، یعنی اتنا بڑا ہو گیا کہ اب ڈیسیجن لیتا ہے، اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے. پھر عام چیزوں کو سمجھنا اور ہے اور اسی طریقے سے جنسی کیفیت کو سمجھنا اور ہے. یہ اس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اگر احتمال ہو یعنی چانس ہو کہ وہ سمجھدار تو ہے لیکن کتنا سمجھدار ہے، ممکن ہے کہ اتنا سمجھدار ہو، یہ احتمال ہو کہ اگر خاتون کی طرف یا نامحرم عورت کی طرف اس کی نکاح پڑے گی تو اس کی جنسی خواہش کی طرف توجہ جائے گی، اس کی جنسی خواہش بیدار ہو جائے گی. تو کہتے ہیں اس بچے سے بھی عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے. یعنی پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مثال کے طور پر کوئی کزن ہو یا آپ چھوٹا بچہ ہے کزن، تو یوں کہا جائے کہ بھئی یہ بھی تو چھوٹا ہے، یہ بھی تو میرا بھائی ہے یا ایسا ہے یا ویسا ہے. نہیں، جو بھی نامحرم ہے اگر ممیز ہو چکا ہے بچہ اور اس کیفیت میں ہے اور یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں احتیاط لازم کی بنا پر اس بچے سے بھی پردہ کرنا ضروری شمار کیا گیا ہے. لیکن عورت نامحرم مرد کے سامنے چہرہ اور کلائیوں تک ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے، یہ اس چیز کی اجازت دی ہے. یہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا، یہ پریکٹیکلی یہاں پہ ذکر ہو گیا. پھر فرماتے ہیں کہ لیکن اس صورت میں کہ حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو یا کسی مرد کو ہاتھ اور چہرہ دکھانا حرام میں مبتلا کرنے کے ارادے سے ہو تو ان دونوں صورتوں میں ان کو چھپانا واجب ہے. پہلی بات فرماتے ہیں کہ یہ جو کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے کہ چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے نامحرم سے، کلائیوں تک ہاتھ کھلے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں حرام ہو جائیں گے جب حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو. یعنی مثال کے طور پر اگر یہ ہاتھ کھلے رکھے گی تو یہ ہاتھ کا کھلا رکھنا یا چہرہ کھلا رکھنا یہ حرام میں مبتلا ہونے کا خوف اس سے لاحق ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کھلا رکھنا. یا حرام میں مبتلا ہونے کا کسی مبتلا کرنے کے ارادے سے ہو، مثلا کسی کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی ہے یا کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے ارادے سے، چونکہ نامحرم کو اپنی طرف متوجہ کرنا یا اپنا ہاتھ دکھانا یا اپنے چہرے کی طرف متوجہ کرنا یہ اگر جنسی خواہش کی بنیاد پر ہے تو جائز نہیں ہے. اس لیے کہ نامحرم سے ایسے طریقے سے ملنا یا دیکھنا یہ تمام چیزیں حرام قرار دی گئی. ابھی اب سارے مسائل بیان ہوئے تو فرماتے ہیں کہ ایسے تمام چیزوں کے اندر اگر عورت کی یہ انٹینشنز ہوں، عورت کا یہ ارادہ ہو، خاتون کا یہ ارادہ ہو کہ یہ اپنے چہرے کو کھلا رکھ کے سامنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے، اپنے ہاتھ کو دکھا کر وہ کسی کو متوجہ کرنا چاہتی ہے، تب بھی اس کے لیے یہ ہاتھ اور یہ چہرہ چھپانا واجب ہو جائے گا. اسے دکھانا اس کے لیے حرام ہو جائے گا کہ یہ کسی کو حرام میں مبتلا ہونے کے ارادے سے یہ کام نہیں کر سکتی. اللهم صل على محمد